کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. ہو سکتا ہے لوگ ٹھیک کہتے ہوں، لیکن کتنا بھی سادہ کیوں نہ ہو، سوال کرنے والا لفظوں کی کاٹ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ سوال کی چوٹ سے سرکار کیسے ہلانی ہے. مگر کیا سرکار ہلانا ہی کمال کی بات ہے؟ نہیں، اصل فن تو یہ ہے کہ سوال کی چوٹ سے کب، کیسے اور کس سے خبر نکالنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ. ناظرین، میں آپ کے سامنے آج جو چیز لے کر آیا ہوں وہ ہے پی ٹی آئی کی گجرانوالہ میں اس ٹائم پہ جو کردار ہے، یا پی ٹی آئی کی حقیقت کیا ہے اور پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. میں تھوڑا سا موازنہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی آج سے پہلے کیا تھی اور ابھی کیا ہے. ناظرین، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ریسنٹلی جو آج سے ایک دن پہلے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا گیا. الیکشن کمیشن کے بعد باہر جب انہوں نے احتجاج کیا تو گجرانوالہ کی پوری قیادت کو یہاں پر آنا تھا، لیکن ان کے کچھ قائدین یہاں پر آئے اور کچھ نہ آئے. اور جو آئے ان کے ساتھ جو تعداد تھی ان کے کارکنان کی اور لوگوں کی تعداد اتنی مختصر تھی کہ وہ وہاں پر جو موجود پولیس اہلکار تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، اور جو وہاں پہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، جو ان کے ساتھ کارکنان تھے قائدین کے ساتھ، وہ بالکل ان کی تعداد کم تھی. اور ان میں جو قائدین آئے تھے ان میں وہ طارق گجر صاحب آئے تھے، خالد عزیز لون صاحب آئے تھے، اور وہ تھے عمران یوسف گجر تھے، صدیق مہر تھے. یہ وہ لوگ وہاں پہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کی مخصوص انداز میں جو بھی ڈیلی ویجز مطلب جس طرح ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی لوگ تھے. کوئی ایکسٹرا لوگ نہیں آئے جو کہ احتجاج میں شامل ہوئے. اگر میں بات کروں اس سے پہلے جو انہوں نے، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ جب عمران خان کراچی میں جلسہ کر رہے تھے تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک پاور شو کرنے کے لیے جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے نا 1122 اسٹیشن کے سامنے ایک ایس ایم ڈی لگا کر لوگوں کو اکٹھا کیا. یہاں پر ترانے وغیرہ لگائے تاکہ لائیو جو ہے نا عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کو لوگوں کو دکھایا جائے. تو اس میں بھی تعداد جو ہے نا وہ تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جتنی کہ جو عمران خان کے ویسے ملک کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کی اسٹرینتھ ہے یہاں پہ، اور جس طرح سے لوگوں میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے جب سے وہ جو ہے نا ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، تو لوگ ان کی طرف بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ تعداد صرف ایک ہی دفعہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو لاسٹ مومنٹ میں انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی تھی، اور رات کا وہ لمحہ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے ان کے پی ٹی آئی کی گجرانوالہ کی قیادت نے یہاں پر احتجاج کیا تو یہاں پر جو لوگوں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن اس میں زیادہ تعداد ہونے کی وجہ کیا تھی کہ میں خود بھی اس احتجاج میں اس کو کور کرنے کے لیے گیا. میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے آئے ہیں، آپ کا موٹیو کیا ہے اور کس لیے آئے ہیں، آپ کو کون لے کے آیا. تو اس میں بہت زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پرسنلی خود آئے ہیں اور عمران خان کی اس کال پہ آئے ہیں، اور عمران خان کو جس طرح سے کیا گیا ہے اس کو ہٹایا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کال کے اوپر، عمران خان کی کال کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں، لوکل قیادت کی وجہ سے نہیں آئے. تو اس سے میں تھوڑا سا پیچھے اگر بات کرنا شروع کروں تو پچھلے ٹینیور کی، جس اپنے ٹینیور کے اندر جب یہ گجرانوالہ میں ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ تحریک انصاف کی کوئی بھی ایسی سیٹ نہیں ہے کہ یہ جہاں سے ایم پی یا ایم اے نے کیا جو جیت سکیں ہیں. یہاں پہ ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی جیتے ہیں. تو یہاں پہ رنر اپ جو رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو رنر اپ رہے ہیں وہ ہیں تحریک انصاف کے وہ قائدین، اور وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں. یہ ایک نئی جو ہے نا ٹرم ہے یہاں پہ ٹکٹ ہولڈرز کی، جن کو انہوں نے پوری طریقے سے کیش بھی کروایا ہے اور اپنے کام بھی کیے ہیں. لوگوں کے کام تو انہوں نے کیے یا نہیں کیے وہ تو لوگ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتے، صرف اپنے کام ہی انہوں نے کیے ہیں. اس کے بعد میں اگر بات کروں تو جو عہدے تھے یہاں پہ وہ دو عہدے تھے. ایک پی ایچ اے کے چیئرمین تھے ایس اے حمید صاحب تھے. انہوں نے بھی بس جو بھی چیزیں وہ اخباروں کی زینت ہی بنایا کہ بس ان کی تصویروں تک کی وہ چیزیں محدود ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ تصویر میں تو کھڑے نظر آئے ہیں لیکن کسی کے ساتھ تکلیف میں کھڑے نظر تو نہیں آئے وہ. دوسری طرف بات کروں تو جی ڈی اے کے چیئرمین جو ہیں وہ تھے علی اشرف صاحب،
اور علی اشرف سے پہلے جو چیئرمین تھے عامر رحمان تھے، اور عامر رحمان جو تھے وہ پرانے کارکن بھی تھے، تو ان کو اس وجہ سے ہی جو ہے نا وہ ہٹایا گیا تھا، چونکہ انہوں نے فرح خان کی جو گجرانوالہ میں سوسائٹی ہے جی مگنولیا، اس کی جو ہے اپروول جو ہے نا اس کی جی ڈی اے کی اپروول کے لیے انہوں نے جو پرمیشن نہیں دی تھی، انہوں نے جا کے اس کی بریفنگ دی کہ ایسا نہیں ہے اور یہ اس میں فلاز ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا جی ڈی اے اپروو نہیں کیا جا سکا۔ تو اس وجہ سے جی ڈی اے کے چیئرمین یہاں پہ ان کو ہٹا کر اور یہاں پہ علی اشرف کو لگایا گیا۔ علی اشرف صاحب جو تھے وہ چونکہ ان کا ایک جو ہے نا جس گھر سے تعلق ہے وہ ایک بزنس کا بہت بڑا بزنس جو ہے نا وہ کاروباری گھرانہ ہے جس گھر سے ان کا ریلیشن ہے، انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب وہ چیئرمین جی ڈی اے بنے انہوں نے بہت ساری جگہ پہ اپنے کام کروائے، بہت ساری سوسائٹیز کے ساتھ لین دین کیا، انہوں نے چیمبر آف کامرس میں ایک اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ کیا اور بلکہ زیادتی بھی کی۔ میں سمجھوں گا کہ میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا جہاں پہ انہوں نے جو سابق چیئرمین چیمبر آف کامرس ہیں جو وہاں پہ تھے، ان کا نام تھا عاصم انیس، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی جو کہ ہر گجرانوالہ کی ہر زبان زد عام ہے، اور سب لوگوں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا تھا۔ وہ علاقے میں بھی وہ اتنے زیادہ کوئی مطلب ووٹس آپ کو پتہ ہے وہ کتنے لے سکے تھے، ان کی پاپولیرٹی کیا ہے، وہ بڑے اپنی ایگو میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو جی ڈی اے کے چیئرمین ہونے کے ناطے یہاں پر بڑے فائدے حاصل کیے، اپنی فیکٹری کے لیے بڑے فائدے حاصل کیے، ایون کہ انہوں نے ایک شو روم بنایا، اس کی جگہ کا بڑا انہوں نے مطلب فائدہ حاصل کیا۔ جی ڈی اے میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ میں بہت سی بلڈنگز ایسی ہیں جن کے نقشے ہی اپروو نہیں ہیں، انہوں نے اپنے وہ گجرانوالہ مال بنوایا، اس کے سامنے جو جگہ تھی اس کو باقاعدہ طور پہ سپر ایشیا جو ہے نا وہ پارک ڈکلیئر کروایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ وہ ایک شو روم اپنا بنایا، اس کے گرد و نواح میں جتنی جگہ اور سپر ایشیا کے سامنے جو جگہ ہے اس کو اوپر بھی وہ پورے طریقے سے وہ قابض رہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ جی ڈی اے کے چیئرمینس تھے اور چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو کیونکہ انہوں نے جو یہ گجرانوالہ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ انہی کے انڈر میں آتی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا یہ کہ وہ جو وہاں پہ سوسائٹیز کے لوگ تھے ان کو بڑی مراد دیں، ان کو فوائد جب دیے گئے تو ان سے لین دین بھی کیا گیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے پورا اپنے جی ڈی اے کے چیئرمین ہونے کا فائدہ بھی اٹھایا اور یہاں پہ انہوں نے اپنے کام بھی نکلوائے، اپنے دوستوں کے جو ان کے گرد و نواح میں تھے ان کے کام بھی کروائے۔ تو اس کے علاوہ ٹکٹ ہولڈرز ہونے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ان کے قائدین تھے انہوں نے بھی اپنی بہت سی مراعات لیں، لیکن جو گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن تھا جو کہ عمران خان کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے چلا تھا، جس میں بہت سے نامور لوگ شامل ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے اس کے لیے جیلیں کاٹیں، جو وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر آئے، وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آئے، لیکن آج جب تنظیم سازی کی گئی تو انہوں نے ان لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان میں سے کوئی ایسا بندہ ایسا شخص ہمیں تو نظر نہیں آیا، پوری لسٹ میرے سامنے پڑی ہے کہ جو پرانا کارکن ہو جس کو انہوں نے اس لسٹ میں شامل کیا گیا ماں سوائے عمران یوسف گجر کے، باقی تمام لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو ان ٹکٹ ہولڈرز نے، چاہے وہ این اے میں ہیں یا پی پی میں ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ اپنے ذاتی فائدے لینے کے لیے اپنے علاقوں میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مفاد عامہ کے تحت انہوں نے ان کو وہ عہدے دیے تاکہ ان کو کوئی اور جو ہے نا وہ فوائد حاصل ہو سکیں، جبکہ جو پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے سڑکوں پہ بھی آتا ہے، ان کے لیے وہ ہر فورم کے اوپر جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا جو ایک بھی ہمیں نظر نہیں آیا جس کو اس رجیم کے اندر گجرانوالہ میں جو ٹکٹ انہوں نے تنظیم سازی کی ہے اس میں کوئی بھی عہدہ دیا گیا ہو۔ تو اس طرح یہ 2-3 چیزیں ایسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی کہ گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ الیکٹڈ تو کوئی بھی لوگ نہیں ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہیں، ان سب نے عہدوں کی بندر بانٹ بھی ایک دوسرے کے مطلب کر لی ہے، کوئی نظریاتی کسی بھی کارکن کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں دیا، اور اپنے اس ٹینیور کے دوران انہوں نے جو فائدے گجرانوالہ کی عوام کو، گجرانوالہ کے کارکنان کو دیے ہیں وہ آپ سب کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے فائدے لیے ہیں، اپنے کام کروائے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی قبضہ کیا ہے، کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی کام اپنا لیا ہے، کسی نے اپنی فیکٹری کا لیا ہے، کسی نے اپنے بھائی کا لیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات میں بالکل رائٹ پہ کہہ رہا ہوں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس کو لائک بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو گجرانوالہ کی ایک نئی اپڈیٹ دیں گے۔ السلام علیکم۔